الحمد ولحمده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ولي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جھوم جھوم کر حدیث درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر حدیث درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، معززان گرامی، ابھی آپ انداز میں نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے اور اپنے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے روشن و مجلہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ محفل مخدوم سنہ کے نام کی محفل ہے جو ہفتہ میں ایک بار ہر جمعرات کو سجائی جاتی ہے، اور میں آپ کو حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کا وہ مقام ہے کہ بچپن میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں پانی پیتے تھے اس پیالے کے اندر آپ نے پانی پیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات، آپ بچپن میں آپ کی والدہ جو ہے امہات المومنین کے گھر میں خدمت گار کے طور پر تھی، تو آپ بھی بچپنا آپ کا پیارے آقا کے گھر میں گزرا ہے اور رسول اللہ نے بڑی دعاؤں سے آپ کو نوازا ہے۔ تو بہن گئے آپ زندگی بے مثل اور بے مثال ہے۔ آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک غلام خرید کر آپ نے لائے۔ حضرت حسن بصری ایک غلام خرید کر لاتے ہیں اور وہ غلام بھی اللہ کا ولی تھا۔ گھر پہ لانے کے بعد اس سے آپ 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال غلام سے آپ نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو غلام نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ آقا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے چاہے آپ مجھے پکار لیں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ آپ کون سا کپڑا پہننا پسند کریں گے؟ تو غلام نے پھر عرض کیا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو چاہو جو کپڑا دے دو وہی پہن لوں گا۔ تیسرا سوال حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو غلام نے عرض کیا حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، آپ جو کھلا دیں وہ کھا لوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے تو کہا اے غلام میں تجھے بغیر کسی پیسے کے آزاد کرتا ہوں۔ تو غلام نے کہا حضور کون سی نعمت پر آپ نے مجھے آزاد کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس لیے اس نعمت پر آزاد کیا ہوں کہ تو نے مجھے خدا کی بندگی سکھا دی۔ اپنے وقت کا بہترین جو ولی ہو اور غلام بھی ولی کامل تھا، آپ نے اس کو بغیر کسی پیسے کے اور آزاد کر دیا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق،
الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان دانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ایک مرتبہ محبت سے ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے محفل میں آپ آتے ہو، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے مقدر والے ہیں جو ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اور آنے کے بعد بھلے ہماری تعداد کم ہے لیکن جب نعت شریف یا منقبت کی اشعار آپ سنیں اور اچھا لگے تو سبحان اللہ بول دیں۔ جب سبحان اللہ بولیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اور جو ہے آپ کو نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ کوئی مقرر تقریر کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئے، سبحان اللہ الحمدللہ بول دیں۔ جس کے نام کی محفل ہے اس کے پیر و مرشد کا ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مخدوم اشرف کے پیر و مرشد کا نام حضرت علاءالحق تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اپنے زمانے کے اندر، اپنے زمانے کے آپ بہترین خطیب تھے، اپنے زمانے کے آپ بہترین خطیب تھے، وعظ فرماتے تھے، لیکن وعظ فرماتے فرماتے تواریخ میں آیا ہے کہ آپ کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو آپ نے وعظ کرنا بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ لوگوں کا بڑا ہجوم رہے گا ملنے کے لیے، حضرت نے وعظ کو بند کر دیا، ہمارے ہاں چلنا ہے۔ تو ایک آپ نے طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ خادم سے فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے ملنے آئے تو ایک دیگ کے اندر پانی چڑھا دیا آپ نے، گرم پانی کا، پانی گرم کر لو، اور جو ملنے آئے دونوں پہلے ایک لوٹا اس میں سے پانی لے اور وضو کرے، اس کے بعد اس سے ملاقات ہو۔ اللہ اب جو بھی ملنے آتا خادم بولتا کہ ایک لوٹا پانی لے لو بھائی، وضو کر لو، اگر حضرت سے ملنا ہے تو ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اب بہت سے لوگ تو گرم پانی سے وضو نہیں، کوئی تالاب پہ پہنچ جاتا، کوئی نہر میں پہنچ جاتا وضو کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھو بہت سے ولیوں کی ولایت بھی چھن گئی۔ اللہ اللہ کوہرام مچ گیا۔ کا بنگال کا ایک ٹائگر ہے جس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ خبر حضرت آئینہ ہند اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ پنڈوا پہنچتے ہیں۔ پنڈوا جب پہنچتے ہیں تو خادم نے حکم کے مطابق عرض کیا، کہا تمہارا شیخ کہاں ہے؟ علاءالحق تھانوی کہا ملاقات کرنا ہے۔ کہا ملاقات تو ہوگی لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کہا شرط بتاؤ، جلدی پورا کروں گا۔ کہا یہ پانی جو کھول رہا ہے دیگ کے اندر، جو پانی کھول رہا ہے اس سے وضو کرنا ہوگا۔ کہا وضو کرنے کی بات ہے؟ کہا میں مسافر آدمی بہت تھکا ہوا ہوں، غسل ہی کر لیتا ہوں۔ اللہ اللہ بہت سے لوگ جو وضو سے کتراتے تھے گرم پانی سے، حضرت آئینہ ہند اخی سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس گرم پانی سے کھولتے ہوئے پانی سے غسل کر لیا، اور غسل کر لیا۔ غسل کرنے کے بعد وہاں رکے نہیں، ملاقات کرے، چل دیے، وہاں سے چل دیے۔ اب چل دیے تو خادم نے جا کر کہا حضور ایک انسان ایسا آیا تھا، وضو کی بات تو درکنار، اس نے غسل کر لیا ہے۔ کہا وہ انسان کہاں ہے، وہ بندہ کہاں ہے، اللہ کا محبوب بندہ، روکو اسے۔ کہا حضور وہ تو چلا گیا ہے۔ کہا ایسے ہی لوگوں کی تو مجھے تلاش تھی۔ اللہ اللہ بیٹھ کے پتہ لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر وہ بندہ ٹھہرا ہوا ہے۔ آئینہ ہند اخی سراج فلاں جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد جانتے ہو حضرت علاءالحق تھانوی ایک شیر بلاتے ہیں اور شیر پر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد جو ہے حضرت آئینہ ہند اخی سراج سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ آنے والا وہ ہے اللہ کا مقبول بندہ جو گرم پانی سے اپنے آپ سے گرم پانی سے غسل کر لیتا ہے، اس کے جسم کے اندر نہ پھوڑے آتے ہیں، نہ جسم کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ملاقات کا اشتیاق جب پیدا ہوا تو شیر پر چڑھ کے سوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ شیر پر چڑھے، شیر پر چڑھنے کے بعد جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اور جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ چند ہی دور پر آئینہ ہند اخی سراج نے جب دیکھا کہ علاءالحق تھانوی شیر پر چڑھ کر آ رہے ہیں
تو کیا ہوا، جیسے ہی تھوڑا ہی دور بچا تھا کہ ملاقات ہو جائے، حضرت عین ہند کی سراج ایک دیوار پر چڑھ جاتے ہیں اور دیوار کو اشارہ کرتے ہیں تو دیوار چلنے لگتی ہے۔ اللہ اللہ، دیوار کو اشارہ کیا تو دیوار چلنے لگی۔ اللہ اللہ، حضرت علاء الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ شیر کے نیچے اتر جاتے ہیں اور اترنے کے بعد جا کے قدموں کو تھام لیتے ہیں، حضرت عین ہند کی سراج کے قدموں کو تھام لیتے ہیں اور زبان حال سے عرض کرتے ہیں حضور میں جس جانور پر سوار ہو کر آیا ہوں اس کے اندر اللہ نے جو ہے چلنے کی قوت دی ہے، شیر چل سکتا ہے، چلنے والی چیز پر میں سوار ہو کر آیا ہوں جس کے اندر چلنے کی قوت ہے، لیکن حضور آپ کو بے جان دیواروں کے اندر جان پیدا کر دیا ہے، بے جان دیواروں کے اندر آپ نے جان پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، جانتے ہو تو اسی وقت حضرت علاء الحق پانڈوی عین ہند کی سراج سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، مرید ایسا، مرید کیسا، مرید ایسا جس کی سواری کے لیے جنگل کا شیر حاضر ہے، جس کی سواری کے لیے جنگل کا شیر حاضر ہو جاتا ہے، اور پیر ایسا جو بے جان دیواروں کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یاد رکھو آپ اس محفل میں آتے ہو جو مخدوم سمنا کی نام کی محفل ہے، اور جب مخدوم شب جہانگیر سمنانی پنڈوا آتے ہیں تو حضرت علاء الحق پانڈوی اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں چلو چلو خانقاہ سے باہر چلو، باہر چلو، کیونکہ اشرف آ رہا ہے اس کے استقبال کرنا ہے، اشرف آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے خانقاہ سے باہر جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جس ڈولے پر حضرت علاء الحق پانڈوی تشریف لے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد عرض کرتے ہیں باہر کہ آؤ اشرف میرے ساتھ اس ڈولے میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، اور یہ مرید ایسا جو سمنا سے چل کر اپنے پیر کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے، لیکن یہاں علاء الحق پانڈوی پہلے سے اشرف کا انتظار کر رہے تھے۔ محترم حضرات، یہ کیا راز محبت ہے، سمجھ پایا میں نے اب تک کہ تیرے نقش قدم پر کیوں جھکی جاتی ہے پیشانی میرے مخدوم اشرف۔ یہ محفل ہے، آپ محبت سے آئیں اور اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں